حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا، اور اس سے پہلی آیات میں اللہ کے راستے میں جہاد سے بھاگنے کا انجام اور اس کی مذمت اللہ نے بیان کی. پھر ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاد ہی سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا. فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بنی اسرائیل کی قوم اور بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکیں. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہماری اولاد سے ہم کو دور کیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے سوائے چند لوگوں کے تمام قوم نے اعراض کر لیا اور جہاد سے منہ موڑ لیا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالمین کو جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت، ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ادوار میں بنی اسرائیل توحید پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، نبی کے احکامات پر عمل کرتے رہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا بنی اسرائیل کے اندر انحراف اور توحید ان سے جاتی رہی، شرک، بدعات اور خرافات ان کے درمیان جنم لیتے رہے، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ان کے اندر عام ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے ایک دشمن کو مسلط کر دیا. اللہ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا کہ جس دشمن نے ان کا خون بہایا اور ان کو غلام بنایا، بنی اسرائیل کو دوبارہ ان کی اولاد کو قتل کیا. اس طریقے اور ان کے جو ملک تھے، جو ان کے گھر تھے، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا. پھر بالآخر بنی اسرائیل کی اس قوم نے اللہ سے مسلسل دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ان کے درمیان ختم کر دیا. بالآخر بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا، مبعوث کیا. پھر جب وہ نبی ہوئے تو ان کی اس نبی کی اقتدا میں انہوں نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ اے نبی، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارا کوئی بادشاہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان بنائے تاکہ ہم اس بادشاہ کی قیادت میں، اس کے سپہ سالاری میں
اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرے۔ پیغمبر نے، اس نبی نے، ان کا جو پرانا ٹریک ریکارڈ تھا اس کی روشنی میں اس نبی نے ان قوم والوں سے کہا کہ جب اللہ، تم تو یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ تم پر جہاد فرض کر دے اور تم جہاد کی خواہش مند ہو، لیکن جب اللہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دے گا تو تم پھر جہاد سے منہ موڑو گے، جہاد سے بھاگو گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جہاد سے کیوں بھاگیں گے، ہم جہاد سے کیوں اعراض کریں گے، حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولاد سے ہم کو دور کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم کو غلام بنایا گیا، لہٰذا اگر اللہ ہم پر جہاد فرض کرے گا اور ایک بادشاہ ہمارے لیے بنائے گا تو ضرور ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ پھر اس نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے درمیان بادشاہ بنا کر بھیجا اور ان کے اوپر جہاد اللہ نے فرض کیا، جہاد کی ان کو اجازت دی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ جیسے ان کے نبی، ان کے پیغمبر نے ان کے تعلق سے جو بات جتلائی تھی وہی بات وہ ان لوگوں نے دوبارہ کی، اور جب اللہ نے ان پر جہاد کو فرض کیا تو وہ لوگ اعراض کر گئے، وہ لوگ منہ موڑ گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ نے کہا کہ سوائے چند لوگوں کے اللہ رب العالمین کے راستے اور اللہ کے حکم سے اس قوم والوں نے منہ موڑ لیا اور اعراض کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو جاننے والا ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق قیامت میں ان کو اللہ بدلہ بھی عطا کرے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، انہوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور طالوت کے پاس تو مال اور دولت کی فراوانی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ان کے پیغمبر نے، ان کے نبی نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہی تمہارے درمیان چن لیا ہے بادشاہت کے لیے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور علم اور جسمانی طاقت میں اللہ رب العالمین نے اس کو وسعت عطا کی ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین اپنا ملک، اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ رب العالمین وسیع جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کی بدولت ان پر ایک بادشاہ طالوت کو مقرر کیا، اور جب اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا تاکہ طالوت کی قیادت میں، ان کی سپہ سالاری میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر بھی اعتراض کیا اور یہ بات کہنے لگے کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ طالوت کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی دولت تھی، اور نہ کوئی اونچا نام طالوت کے پاس تھا، بلکہ بنی اسرائیل کا ایک معمولی فوجی تھی وہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بنی اسرائیل کی بادشاہت کے لیے چن لیا، اس لیے بنی اسرائیل نے اللہ کے اس انتخاب پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ اسباب ہے، نہ مال اس کے پاس ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور بادشاہت، لوگوں کی سرداری، قوموں کی قیادت، قوموں کی سیادت، یہ صرف مال کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے، اس کا دار و مدار حقیقی معنی میں اس آدمی کے عقل پر، اس کی سمجھ پر، اس کے فہم پر، اور اس کے علم پر، اس کے فضل پر اس کا دار و مدار ہے۔ یعنی جو آدمی صاحب کمال ہوگا، صاحب علم ہوگا، صاحب فن ہوگا،
عقل اور دانش میں وہ آدمی قوم والوں میں سب سے زیادہ ہوگا، وہ آدمی قوم کی قیادت، قوم کی سیادت کا زیادہ حقدار ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس قوم کی قیادت کا معیار یہ تھا کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کو بادشاہ، اس کو قائد بنایا جائے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے درمیان بھی ایک مشہور یہ چیز ہے، معروف یہ چیز ہے کہ جو آدمی مالدار نظر آئے ہمارے درمیان، ہم اس کو ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، چاہے وہ مالدار آدمی دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، چاہے وہ آدمی دینی اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا نہ ہو، اگر آدمی مالدار ہے تو اس مالدار کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، اس کو اپنا بڑا بناتے ہیں اور اس کو اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کی قیادت اور لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے یہ صرف مال کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ آدمی کی عقل، آدمی کی فہم، آدمی کی دینداری اور آدمی کے فضل و کمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ طالوت یہ تمہارے لیے، حالانکہ ان کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طاقت اور علم کے اعتبار سے وسعت ان کو عطا کی ہے، لہٰذا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ مرضی ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ واللہ واسع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کون قوم کی قیادت کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کون جو قوم کی جو نیا کو پار لگا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔